بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ ایران جو ہے اس کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے CNN اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہو کہ ایران نے اس وقت ایک پوٹینشل جو تھریٹ ہے کہ امریکہ زمینی حملہ کر سکتا ہے، اور وہ زمینی حملہ مین لینڈ ایران نہیں بلکہ اس کے جزیروں کے اوپر، جزائر کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر خارق جزیرہ جو ایران کی پیٹرولیم اینڈ انرجی ایکسپورٹس کا 80% جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، جہاں پر جو فیسلٹیز موجود ہیں جس میں سٹوریج سے لے کر ان کو اپلوڈ کرنے، ان کو جو ہے وہ ان کی لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ، اس تمام کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایئر سٹرپ یہاں پر موجود ہے، ایک بہترین قسم کی بندرگاہ ہے، اور وہاں پر شپس جو ہیں وہ ڈاک کر کے آئل جو ہے وہ ان میں لوڈ ہوتا ہے، اور وہ جو جزیرہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے CNN کے مطابق جو سورسز کو وہ کوٹ کریں کہ ایران از بلڈنگ اپ ڈیفنسز آف خارق آئیلینڈ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ پوٹینشیل US گراؤنڈ اٹیک سورسز سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں۔ ایران ہیز بین لیئنگ ٹریپس اینڈ موونگ ایڈیشنل ملٹری پرسونل اینڈ ایئر ڈیفنسز۔ خارق جزیرے کی طرف ایران نے اضافی فوجی تعیناتیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور وہاں پر ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں خارق آئیلینڈ میں، اور اس جزیرے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اگر ایران کے اوپر حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی ایران کے اوپر گراؤنڈ انویژن سے پہلے ان جزیروں کے اوپر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ایران کا جو فوکس ہے وہ مکمل طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ان جزیروں کو، ان جزائر کے اوپر اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے اور ممکنہ امریکی حملے، گراؤنڈ انویژن آن دیز آئیلینڈز، اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور قسم کی تیاریاں جو ہے وہ کرے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس قسم کے جو اسلحہ ہے وہ سیٹلائٹ امیجز بتاتے ہیں کہ وہ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں موو کیا گیا ہے، ان جزیروں پر موو کیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کی طرف سے بھرپور حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھیں، جو واحد پلازیبل ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، ایک ہیوی ٹروپس ڈپلائمنٹ، امریکہ کی طرف سے اضافی فوجیوں کا تعینات کیا جانا، اپنے ٹروپس کا بلڈ اپ کرنا اس ریجن میں، اس کی پلازیبل ایکسپلینیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 1 سے 2 دن، ابھی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں معلوم، جو USS ٹرپولی ہے، ایک گروپ آف شپس ہے جس میں US سین ڈیاگو اینڈ نیو اورلینز، یہ بحری جہاز موجود ہیں، لڑاکا جنگی بحری جہاز موجود ہیں، ایمفیبیس ڈاک، ایک بڑے ڈاکس والے، جس میں 2200 امریکی فوجی مرینز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لگ بھگ نصف ان کا جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپس پر مشتمل ہے، باقی ایویشن سے اور لاجسٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگی بحری جہاز آ رہے ہیں، ان کے اوپر F-35 طیارے نصف درجن کے قریب موجود ہیں، اسالٹ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، باقی جنگی ساز و سامان موجود ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ انویژن میں انوالو ہوں گے۔ تو جو آلریڈی موجود USS ابراہم لنکن ہے، جو اوپن یا ہائی سیز میں انٹرنیشنل واٹرز میں دھکیل دیا گیا ہے، یا وہ علاقائی پانیوں سے کسی اور ملک کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں رہتے ہوئے ایران کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے، جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کی ملٹری مائٹ اور امریکہ کی نیول مائٹ کا جو ہے وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے USS نمٹس کلاس کا ابراہم لنکن۔ تو کیا وہ نہیں کر پایا جو یہ کر پائیں گے؟ لیکن یہ جو ٹروپس کا بلڈ اپ ہے، اس کی واحد پلازیبل ایکسپلینیشن، یا یہ جو تھریٹس کے ایکسچینجز ہیں کہ ایران کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب پروپوزلز جو ہیں یا اپنے جو شرائط ہیں، جو شرط نامہ ہے، وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور ان شرائط پر زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے لیے، مذاکرات کی میز پر جیتنے کے لیے، جنگ کو جیتنے کے لیے، اپنے نکات کو منوانے کے لیے، دوسرے کے نکات کو رد کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہیوی ٹروپ بلڈ اپ کریں گے، اور ایران کی حکومت گھبرا کر ہمارے جو 15 پوائنٹ پروپوزل ہے اس میں بیشتر کو مان لے گی، اور اپنی جو شرائط ہیں ان کو نہیں منوائے گی۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس کی شرائط اب سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے بڑا ہی دلچسپ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور جو ایرانین آفیشلز ہیں
اور سورسز ہیں انہوں نے جو 15 پوائنٹ پروپوزل ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ فیکٹ دیٹ دے آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ نیگوسیشنز از ایڈمیشن آف ڈیفیٹ، کہ اب وہ اس بات کو کیونکہ وہ مذاکرات کے لیے کی بات کر رہے ہیں، یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ڈنٹ دے سے انکنڈیشنل سرنڈر، کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ غیر مشروط یہ شرائط اب جو ہمیں جو بھیجی جا رہی ہیں کہ یہ شرطیں مان لو تو پھر جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ تو یہ جو شرائط بھیجنا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کی جو باتیں کرنے والے تھے ان کو شکست ہو چکی ہے۔ سو وائی آر دے ناؤ موبلائزنگ دیئر ہائیسٹ آفیشلز ٹو نیگوشیٹ؟ تو پھر آخر ایسا کیا کیا ہے ہم نے کہ اب وہ جو ہمیں انکنڈیشنل سرنڈر کی باتیں کر رہے تھے وہ اپنے ہائی آفیشلز کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں؟ تو ایک بھرپور قسم کی بد اعتمادی بھی ہے، کیونکہ امریکہ 2 مرتبہ ہائیسٹ لیول پر ڈپلومیٹک ٹاکس کے دوران ایران پر حملہ کر چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی اس وقت بھی مذاکرات تقریباً فائنلائز ہو چکے تھے، معاملات بڑے بہترین انداز میں آگے چل رہے تھے اور لگتا یہی تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، اور عین اسی وقت جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ خود بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ اب بھی مذاکرات عمان کی جو میزبانی ہے اس میں، اس کی ثالثی میں بڑے بہترین مذاکرات ہو رہے تھے، اور عمان نے اس بات کو آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ ڈیل واز جسٹ منٹس اوے، کہ یہ تو چند منٹوں کی بات رہ گئی تھی، تمام معاملات پر چیزیں طے ہو گئی تھیں۔ امریکہ جو ہے اس کی اور ایران کے درمیان ایک ایسا مڈل گراؤنڈ ریچ ہو گیا تھا جو دونوں کے لیے قابل قبول تھا، اور ایسے وقت میں اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا، اور آج اسی کی وجہ سے، اس بد اعتمادی کی وجہ سے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایران یہ سسپیکٹ ضرور کرے گا کہ ان مذاکرات کے دوران جس وقت کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ان کو کسی بھی چیز کا اپروول ہائیسٹ لیول سے لینا پڑتا ہے، یعنی آیت اللہ مجتبی خامنائی جن کی لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی بےتاب نظر آتے ہیں، تو ہائیسٹ لیول پر اپروول تو ان کی طرف سے آنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس پر کتنا جو ہے وہ پاور ڈیلیگیٹ ان تک ہوتی ہے، اس ڈیلیگیشن تک، اور ان کے کون سا مقام آتا ہے کہ جہاں پر ان کو واپس انسٹرکشنز لینا پڑتی ہیں، اور اس چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے کیا ان کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ایک مرتبہ مذاکرات میں الجھا کر ایران کے اوپر ایک اور بھرپور حملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ حملوں کی شدت میں تیزی آ سکتی ہے۔ اب خاص طور پر جو میرے سامنے اس وقت الجزیرہ موجود ہے، اور الجزیرہ پہ الجزیرہ انگلش کا جو لائیو پیج ہے اس پر صرف آپ گزشتہ 2 سے 3 گھنٹے میں رپورٹ ہونے والی خبریں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو 5 دن کا وقفہ تھا وہ مکمل ہونے کے بعد کم از کم اس ویکنڈ پر ایسا آثار نظر نہیں آتے، ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن آثار نظر نہیں آتے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر ان کی شدت میں کمی آ جائے، کیونکہ ابھی جو رپورٹس ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے سمری رکھ دیتا ہوں اور پھر کچھ خبریں ہیں جن کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ اس وقت خلیجی ممالک میں، اسرائیل میں اور ایران میں، ان تینوں جگہ پر کس قسم کے بھرپور حملے ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو، الجزیرہ کے پیج سے میں آپ کے سامنے ایک ذرا پہلے سمری رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لے، ادروائز اس آنے والے دنوں میں اس کو بہت ہی شدید قسم کے حملے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، ایز تہران ریجیکٹس ٹاکس اینڈ پلیج ٹو کنٹینیو فائٹنگ، کیونکہ تہران کی طرف سے، ایران کی طرف سے مذاکرات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور لڑائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے اوپر بمباری جو ہے وہ جاری ہے، اور ایرانین میزائلز جو ہیں وہ اس وقت سینٹرل اور ناردرن اسرائیل یعنی وسطی اسرائیل اور شمالی اسرائیل میں کوہرام برپا کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل جو انٹچیبل تھا، جس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں پر ایران کے جو ہیں وہ حملے بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ لبنان پر حملے کر رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو جنوبی لبنان ہے اس کے اور
اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل لاء کی سنگین ترین وائلیشن ہے کہ آپ ایک سوورن ملک کی ٹیریٹری جو ہے اس کو بیسیکلی آکوپائی کر رہے ہیں اس پریٹیکسٹ پر کہ ہم نے اس کو بفر زون میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ ان مقامات سے ہم پر حملے نہ ہوں. آگے جو ہے وہ بحرین، کویت، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، ان پر بھرپور قسم کے میزائل حملے جاری ہیں، وہ ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. ڈرون حملے جو ہیں وہ ان پر جاری ہیں. اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے بند ہونے سے ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے. اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے کچھ فوجی جو ہیں وہ بہت سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں لبنان میں. اور جب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیریسلی انجرڈ، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنی کیونکہ جو جنگ میں ہونے والے نقصانات ہیں اس کا کم از کم جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے اور عالمی سطح پر اپنا ملٹری مسل جو ہے وہ دکھانے کے لیے اپنے نقصانات کو کم از کم اور دوسرے کے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ساؤتھ لبنان پر جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. پھر اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے اوپر میزائل اور ڈرون حملے، 15 منٹ پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈرون حملے اور میزائل حملے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر ہو رہے ہیں اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی، رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو میزائل اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے اس کی آوازیں متحدہ عرب امارات میں سنائی دے رہی ہیں. پھر جاپان جو ہے اس نے اپنے اسٹریٹجک جو ریزروز ہیں، آئل ریزروز، ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، which clearly means کہ they do not see the hope. اور 1 مہینے کا جو ذخیرہ ہے، یعنی 1 مہینے کے استعمال کا، عام شہریوں کو استعمال کا جو پیٹرولیم ریزروز ہیں ان کو انہوں نے ریلیز کرنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل تیل جو ہے، کیونکہ امریکہ نیٹ آئل ایکسپورٹر ہے، وہ امپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کا نیٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو امریکہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے. تو اب 172 ملین بیرل اضافی جو ہے وہ ریلیز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران نے جو اس جنگ کی قیمت بڑھائی ہے اس کا اثر پوری دنیا تک پہنچے. اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر عالمی اقوام عالم کا دباؤ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس برنٹ کو محسوس کریں گے اور عالمی مارکیٹ میں سکائی راکٹنگ پرائسز جو ہیں وہ ہوں گی. تو 172 ملین بیرل ریلیز امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. پھر جاپان نے اپنے شہریوں کے لیے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ہیں ان کو اوپن اپ کر دیا ہے، 1 مہینے کا ذخائر جو ہیں انہوں نے ریلیز کر دیے. اور چائنا سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ہیں، جو اپنے تیل کے ذخائر ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیز کرنا، وہاں سے تیل جاری کرنا شروع کرے تاکہ عالمی مارکیٹ کو سٹیبلائز کیا جا سکے. یہ تمام ایفرٹس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی اب تک کی جو حکمت عملی ہے اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی وہ بھی کامیاب ہے. اور دوسری طرف ایران نے جو اپنی شرائط رکھی ہیں اس میں ہر جانے کی بات ہے، اس میں اس ریجن میں جو حملے ہیں ان کو روکنے کی، آئندہ جنگ نہ کرنے کی ضمانت ہے. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر رہی ہے جس میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام شپس جو ہیں ان سے وہ ٹرانزٹ فیس چارج کر سکیں گے. اور اس کی بنیاد پر ایران نے جو اپنی شرائط رکھی ہیں اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ جو فری میں آپ یہاں سے گزر رہے تھے یہ معاملہ ختم، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، یہاں سے اگر شپس گزریں گے تو اس کے لیے آپ کو ہمیں ٹیکس اور پیسے ادا کرنے ہوں گے. اور کچھ ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ $800 ارب یہ بنے گا اگر ایران اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو سالانہ $800 ارب کا فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہوگا. جاپان نے ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، کویت میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. پھر جرمنی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے اوپر جنگ ہے وہ تباہی ہے ورلڈ اکانومیز کے لیے. آگے چلتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے اٹیکس جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد میں اور ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹس بہت ساری ہیں، ظاہر ہے کہ آپ آلٹرنیٹ سورس آف انفارمیشن سے، سوشل میڈیا سے ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. بہرحال ان 4 جگہوں پر تہران، تل ابیب، واشنگٹن اور پھر خلیجی ممالک کے دارالحکومت، یہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹس اس جانب اشارہ کر رہی ہیں
کہ مذاکرات سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے اور بھرپور قسم کی جنگ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔